ایران کا نیا صدر حلف اٹھاتا ہے اور چند گھنٹوں بعد تہران پر اسرائیلی میزائل برسنے لگتے ہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ جس دن امید پیدا ہوئی اسی دن خون بہا۔ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا اصل پیغام کیا تھا؟ مسعود پزشکیان دل کے ماہر، لیکن ایک زخمی قوم کے زخم بھرنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ کیا ایران کا صدر صرف ایک مہرہ تھا؟ اصل فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کون ہے وہ چہرہ جو پس پردہ حکمرانی کرتا ہے؟ جب ایران جل رہا تھا تو اس کا صدر کیوں خاموش تھا؟ کیا مسعود پزشکیان واقعی تبدیلی لانے آئے تھے یا وہ نظام کے ایک اور پرزے بند کر رہ گئی؟ کیا ایران کی اگلی جنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹھے گی؟ جب قوم لیڈر مانگ رہی تھی تو اسے صرف خاموشی ملی۔ کیا ایران اپنی قیادت کھو چکا ہے؟ کیا زندگی آزادی صرف نعرہ تھا یا وہ چنگاری جو اب دوبارہ بڑک سکتی ہے؟ جولائی 2024 میں مسعود پزشکیان نے جب ایران کے صدر کے طور پر حلف اٹھانے کی اگلے ہی روز صدارتی محل میں قدم رکھا تو وہ صرف ایک بحران زدہ ملک کی باغ ڈور نہیں سنبھال رہے تھے، بلکہ وہ براہ راست ایک سیاسی طوفان کے بیچ آ کھڑے ہوئے۔ حلف برداری کی تقریب کے چند گھنٹوں بعد ہی ایک دھماکہ خیز خبر سامنے آئی۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ، جو ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک تھے، ایک اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ اسماعیل ہنیہ پر یہ حملہ تہران کے قلب میں ہوا تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا اور اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہر امید خاک میں ملا دی۔ یہ واقعہ اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ کے سب سے ڈرامائی اور غیر یقینی دور کی شروعات ثابت ہوا۔ مسعود پزشکیان ایک قومی سانحے کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے پیشرو سخت گیر صدر ابراہیم رئیسی ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے تھے اور اب مسعود ان کی جگہ لے رہے تھے۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جس نے ایران کو ہنگامی صدارتی انتخابات کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اسی مختصر وقت میں مسعود پزشکیان، جو ایک ماہر امراض قلب، سابق وزیر صحت اور رکن پارلیمان رہ چکے ہیں، نے سیاسی میدان میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ ان کے معتدل لہجے، حجاب کے نفاذ اور سماجی پابندیوں پر نرم رویے اور مغرب کے ساتھ تصادم کے بجائے بات چیت کا وعدہ ایک ایسے ملک کے لیے امید کی کرن بنی جو عالمی پابندیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ لیکن صدارت کے چند ہی مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر تباہ کن حملوں کی ایک لہر کا آغاز کیا، جس کا اختتام امریکہ کی جانب سے ایران کے جوہری مراکز پر حملے پر ہوا۔ ان معاملات کے باعث ایران کی پہلے سے نازک معیشت مزید کمزور ہو گئی۔ ملک بھر میں توانائی اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ مسعود کی بطور صدر تعیناتی کے بعد سن 2024 کی گرمیوں میں عارضی طور پر پیدا ہونے والی خوش فہمی اب گہری مایوسی میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ مگر کیا غلط ہوا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ ایران میں صدر حکومت چلاتا ہے لیکن وہ حکمرانی نہیں کرتا۔ دوسرے بہت سے ممالک کے برعکس ایران کا صدر ملک کا سب سے طاقتور شخص نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ کے آئین کے تحت اصل اختیار رہبر اعلیٰ کے پاس ہے۔ سن 1989 سے یہ منصب آیت اللہ علی خامنائی کے پاس ہے، جو فوج، عدلیہ، خفیہ اداروں اور خاص طور پر خارجہ پالیسی پر حتمی اختیار رکھتے ہیں۔ پزشکیان صدر تو بن گئے لیکن ان کی طاقت ہمیشہ نظام کے غیر منتخب طاقتور مراکز جیسے پاسداران انقلاب، رہبری شورا اور رہبر اعلیٰ کے دفتر کے دائرے میں محدود ہے۔ یہاں تک کہ صدر کی کابینہ کے انتخاب کے لیے بھی اوپر سے خاموش منظوری درکار ہوتی ہے، اور جب بات سفارتکاری کی ہو، چاہے جوہری پروگرام ہو یا خطے میں کشیدگی کا جواب، پزشکیان اکثر فیصلہ ساز کی بجائے ترجمان کا کردار ادا کرتے ہیں اور ایسے فیصلے پیش کرتے ہیں جو کہیں اور لی گئی ہو۔ ایرانیوں کے درمیان ایک پرانا اور تلخ مذاق عام ہے: ہمیں امریکہ کے انتخابات میں ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے کیونکہ اثرات تو ہمیں ہی بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ بات نومبر 2024 میں بالکل سچ ثابت ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس پہنچ گئی، اور بہت سے ایرانیوں کے نزدیک یہ تہران کے لیے بدترین ممکنہ منظرنامہ تھا۔ اپنے پہلے دور صدارت میں ہی ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو شدید تناؤ کے نیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے یک طرفہ طور پر برسوں کی محنت سے طے پانے والے جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی، سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی اور ایران کے بااثر ترین فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا حکم دیا۔ ان کی واپسی خطرے کی گنتی تھی اور ایران کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ جلد ہی اسرائیل نے خطے میں ایران کے اتحادی گروپوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثی گروہ نشانے پر آ گئی۔
اس کے بعد پورے سال کشیدگی اور محاذ آرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسے وقت میں پزشکیان نے بطور صدر عہدہ سنبھالا، ایک معتدل رہنما جو ایک بڑے تنازع کے درمیان صدر بن کر آ گیا تھا، مگر اس کے پاس حالات کا رخ موڑنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ ایران اسرائیل کے درمیان 12 روز جنگ کے دوران صدر پزشکیان کے رویے نے عوامی مایوسی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ جنگ 13 جون 2025 کو اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے پہلی بار براہ راست ایرانی سرزمین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا، جو کہ تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایران کے کئی شہروں پر شدید فضائی حملے کی گئی، جن میں بڑی تعداد میں عام شہری جان سے گئی۔ ایسے نازک وقت میں جب قوم کو قیادت اور حوصلے کی ضرورت تھی، پزشکیان ایک بااعتماد رہنما کے طور پر سامنے آنے میں ناکام رہے۔ جب شہر تباہ ہو رہے تھے اور اعلیٰ فوجی افسران مارے جا رہے تھے، صدر بھی سپریم لیڈر کی طرح زیادہ تر خاموش رہے۔ نہ کوئی پرجوش خطاب ہوا، نہ کوئی فیصلہ کن موجودگی دکھائی دی، اور نہ ہی عوام کو کوئی واضح پیغام ملا۔ پزشکیان کا انداز دوسرے ممالک کے جنگی حالات میں رہنماؤں کی موجودگی سے بہت مختلف تھا۔ کئی ایرانیوں نے سوشل میڈیا پر لکھا، آپ زیلنسکی نہیں ہے۔ یوکرینی صدر کی طرح ہمت، مزاحمت اور قیادت کی علامت بننے کی بجائے پزشکیان پس منظر میں گم ہو گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب قوم کو ہمت بندانے، رہنمائی دینے اور اعتماد دلانے کی ضرورت تھی، لیکن پزشکیان کا انداز خاموش اور بہت سے ایرانیوں کے لیے بے معنی محسوس ہوا۔ ایران میں سماجی صورتحال آج بھی اتنی ہی کشیدہ ہے۔ سن 2022 میں ملک میں پھیلنے والی زن زندگی آزادی کی تحریک تو کمزور ہوئی، مگر اس کے پیچھے چھپے مطالبات اور غصہ اب بھی برقرار ہے۔ خواتین اب بھی حجاب کے قوانین کے خلاف ورزی کر رہی ہے، جو ان کے لیے ذاتی خطرات کا سبب بنتی ہے۔ سرگرم کارکن، صحافی اور طلبہ گرفتار کی جا رہے ہیں۔ پزشکیان نے قومی مصالحت اور باہمی احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عوامی سطح پر کہا، میں حیا اور حجاب کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے اور میں عوام کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا۔ لیکن بہت سے ایرانی، خاص طور پر نوجوان، ایسی باتوں کو صرف علامتی اور بعض اوقات بے معنی سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک بنیادی تبدیلی نہ آئے، نرم الفاظ کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ پزشکیان کی صدارت کے 1 سال بعد زیادہ تر ایرانیوں کی زندگی میں بہت کم تبدیلی آئی ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور سیاسی آزادیوں پر اب بھی پابندیاں قائم ہے۔ ریاست اور معاشرے کے درمیان خلیج اور گہری ہو چکی ہے۔ صدر اتحاد کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد کا اعلان صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، خاص طور پر جب اصل طاقت ان کے دائرہ اختیار سے بہت دور ہو۔ سفارتی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے ایران کو ایک ایسے بم کا سامنا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی قیادت اپنا راستہ نہیں بدلتی یا بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو آئندہ بحران نہ تو فضائی حملوں کی صورت میں آئے گی اور نہ ہی پابندیوں کی وجہ سے، بلکہ یہ بحران ملک کے اندر ہی جنم لے گا۔